حج کر کے حاجی صاحب تو بن گئے، اب کیا کریں؟ حج سے واپسی پر جب ہوائی جہاز زمین پر اترتا ہے تو حاجی کا دل آسمان کی بلندیوں پر ہونا چاہیے۔ جسم تو وطن واپس آ جاتا ہے، مگر روح کو مکہ و مدینہ کی خوشبو سے لبریز ہو کر واپس آنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی حاجی بنے یا صرف حج کر کے واپس لوٹے؟ حج کوئی عام سفر نہیں، یہ دلوں کی تطہیر کا، روح کی صفائی کا اور زندگی کی تجدید کا سفر ہے۔ جب انسان سفید احرام باندھتا ہے تو وہ دنیا کے تمام فرق مٹا دیتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا مزدور، سب اللہ کے بندے بن کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی فقط وہی اللہ شہنشاہ ہے اور ہم سب اس کے فقیر بندے ہیں۔ کسی کی کوئی پہچان نہیں، سبھی اس کے دربار میں اس کے عاجز بندے اور اس کے منگتے ہیں۔ واپسی پر حاجی کی پہچان صرف یہ نہ ہو کہ اس کے نام کے ساتھ حاجی صاحب یا الحاج لگ گیا ہے، بلکہ اس کی نظر نیچی ہو، دل پاکیزہ ہو، زبان میں نرمی ہو، دل میں خوف الہی اور خشیت الہی ہو، گھر میں سکون ہو، کاروبار میں دیانت اور برکت ہو۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، حج کے بعد ایک حاجی کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھی، اب واپسی پر غفلت کیوں؟ کیا اللہ صرف عرب میں رہتا ہے؟ حاجی کی پہچان نماز سے ہے، تو حاجی کو چاہیے، الحاج کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، نماز میں 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نمبر 2، معاملات میں دیانتداری ہونی چاہیے۔ حج کے دوران نظم و ضبط کا خیال رکھا گیا، حقوق کا خیال رکھا گیا، وقت کی پابندی سیکھی، سب کچھ سیکھا، مگر کیا وطن واپس آ کر وہی پرانی روش، وہی چالاکیاں؟ ایک سچا حاجی جھوٹ، فریب اور دھوکے سے توبہ کرتا ہے، مگر واپس آ کر پھر وہی سب کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ہمیں دیانت کو اپنانا ہے، ناپ تول کو پورا کرنا ہے، ملاوٹ سے گریز کرنا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3، بردباری اور برداشت۔ حج میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ رہ کر صبر سیکھا، اب محلے کے شور یا گھر کی کسی بات پر غصہ کیوں آتا ہے؟ حاجی تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے، راحت کا باعث بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، مشعل راہ بنے۔ نمبر 4، دل کی صفائی۔ حج کے دوران جب ہم لبیک اللہم لبیک کہہ کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اب دل میں بغض، حسد، کینہ اور نفرت کیوں رکھی؟ حاجی کا دل صاف، چہرہ روشن اور رویہ خوشگوار ہونا چاہیے۔ دل میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت کے بجائے ایک دوسرے کی عزت، محبت، وقار اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اخلاص اور نیکی کا تسلسل۔ حج کے بعد حاجی صاحب کو نیکی کا سفیر بن جانا چاہیے۔ جیسے وہ زمزم پیتا ہے ویسے ہی اب دوسروں کو سیراب کرنے والا بنے، لوگوں کے کام آنے والا بنے، لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، لوگوں کے لیے دکھ، درد و پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ایک صاحب حج کر کے آئے، اگلے دن بازار میں کسی نے کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے جواب دیا ہاں لیکن ابھی میرے دل کو حاجی بننا باقی ہے۔ یہ بات دل کو چھو گئی۔ حقیقت یہی ہے، اصل حاجی اور الحاج وہی ہے جو حج کے بعد بھی رب کا وفادار بندہ بنا رہے۔ حج کوئی وقتی عبادت نہیں بلکہ ایک دائمی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم صرف احرام کے سفید کپڑوں میں پاک ہوئے اور دل کالا اور سیاہ رہ گیا تو پھر ہم نے صرف سفر کیا، حج نہیں کیا۔ اصل حاجی تو وہی ہے جو واپس آ کر دنیا میں بھی اللہ کا نمائندہ بن جائے، امن، محبت، انصاف، سچائی اور نیکی کا پیکر اور خوگر بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب تو حج سے پہلے ہی بہتر تھے، حج کر کے تو یہ پہلے سوا سے بھی گئے۔ چنانچہ حج کی عبادت کو سمجھیے، اس کی روح کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو جانیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بندہ تو حج کرنے سے پہلے ہی اچھا تھا، بلکہ یوں کہے کہ حج نے اس کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو حج مبرور بنائے اور ہمیں حج کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں حاجی اور الحاج کہلا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔